منذر منهم۔ اب اس بات کو سمجھنا، بلکہ بجائے ماننے کے بلکہ تعجب کرتے ہیں یہ لوگ کہ آگے ان کے پاس ایک ڈرانے والا، منہم انہی میں سے، اے من جنس البشر، من جنس البشر۔ انہوں نے تعجب کیا کہ اچھا ایک بشر انسان رسول بن گیا ہے، ایک انسان رسول بن گیا۔ وہ کہتے تھے ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ نے کبھی کسی بشر پر کوئی کتاب وغیرہ نازل نہیں کی، بشر نبی نہیں بن سکتا، اگر اللہ چاہتے تو کسی فرشتے کو رسول بنا کے بھیج دے۔ سمجھ آگے؟ اللہ کریم نے بڑا آسان جواب دیا، خوبصورت جواب دیا۔ 15 سپارہ دیکھ لیں، جہاں 10 لکھا ہوا ہے، رکوع نمبر 10، تھوڑا سا آگے، بس یہی آیت نمبر 94 ہے، سورۃ بنی اسرائیل، 10واں رکوع ختم ہو رہا ہے، 11واں شروع ہو رہا ہے۔ نبی کی بشریت پہ اعتراض کرنا یا انکار کرنا یہ ہدایت سے محرومی کا سبب ہوتا ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، اور نہیں روکا لوگوں کو اس بات سے کہ وہ ایمان لے آتے جبکہ آگے ان کے پاس ہدایت والی کتاب قرآن آ گئی ہے، لیکن لوگ پھر بھی ہدایت سے رکے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا، مگر یہ کہ کہا انہوں نے کیا بھیجا ہے اللہ نے بشر کو رسول بنا کر۔ بس یہ بات یعنی نبی کی بشریت پر اعتراض کرنا، انکار کرنا، یہ ہدایت سے محرومی کا سبب بن گیا۔ معلوم ہوتا ہے جو نبی کی بشریت پر اعتراض کرتے ہیں کہ نبی بشر ہے یا بشر نبی بن گیا، یعنی وہ کہتے تھے کہ بشریت اور نبوت اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ سمجھ آ گئی؟ یعنی بشر نبی نہیں بن سکتا، بشر نبی نہیں بن سکتا، بشریت اور نبوت اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ وہ بشریت کو مانتے تھے لیکن ان کی نبوت اور رسالت کو نہیں مانتے تھے۔ مسئلہ سمجھیں، نبی کی ذات کو مانتے تھے کہ یہ بشر ہے، یہ بشر ہے، نبی کی صفات کو نہیں مانتے تھے کہ یہ رسول نہیں ہے، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ بشر نبی نہیں بن سکتا۔ ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی۔ سمجھ آ گئی؟ اور آج کل بھی یہی اعتراض ہے کہ نبی کی صفت کو مانتے ہیں، ذات کو نہیں مانتے، نبی کی نبوت اور رسالت کو مانتے ہیں لیکن ذات کا انکار ہے کہ وہ بشر نہیں تھے۔ وہ ذات کو مانتے تھے، صفت کو نہیں مانتے تھے، رسالت کو۔ یہ صفت کو مانتے ہیں کہ نبی رسول تھے، ذات کو نہیں مانتے کہ بشر نہیں تھے۔ سمجھ آ گئی؟ دونوں کا خلاصہ ایک ہی ہے، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ نبوت اور بشریت جمع نہیں ہو سکتے، اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ یہاں بھی یہی خلاصہ نکلتا ہے کہ نبوت اور بشریت اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ وہ بھی کہتے تھے کہ کوئی فرشتہ رسول بن کر آتا، نوری ہوتا، اور یہ کہتے ہیں ہے بھی نور۔ اب جواب سنیے ذرا، تو نبی کی بشریت پہ اعتراض کرنا یہ رکاوٹ بن گیا، ہدایت سے محرومی کا سبب بن گیا۔ تو معلوم ہوتا ہے جو نبی کی بشریت پہ اعتراض کرتے ہیں وہ ہدایت سے محروم ہوتے ہیں۔ اب جواب سنیے ذرا، قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ، حاضر دماغ بیٹھو، آگے آ جائے گی آیت، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ۔ حاضر دماغ چست ہو کر بیٹھیں۔ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ، آپ فرما دیجئے میرے پیغمبر، اگر ہوتے زمین کے اندر فرشتے چلنے پھرنے والے، اطمینان سے رہنے والے، اگر اس زمین کے اندر فرشتے رہنے والے ہوتے، لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا، تو پھر نازل کرتے ہم ان پر آسمان سے فرشتہ رسول بنا کر۔ کتنا آسان جواب۔ اللہ کریم نے فرمایا اگر زمین پر رہنے والے فرشتے ہوتے
تو ان کی رہنمائی کے لیے ہم فرشتہ رسول بنا کے بھیجتے ہیں، چونکہ زمین پر رہنے والے بشر ہیں، انسان ہیں، اس لیے ان کی رہنمائی کے لیے ہم نے بشر کو نبی بنا کے بھیجا ہے۔ سمجھ آ گئے؟ کتنا خوبصورت جواب ہے۔ اور پھر ان کا یہ جواب کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی کتاب نازل نہیں کی، نبوت اور رسالت عطا نہیں کی۔ اللہ نے تیسرے پارے کے اندر جواب اسی کا دیا ہے کہ میں نے نبوت دی ہی بشر کو ہے، کتاب دی ہی بشر کو ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 79۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ۔ عیسائی کہتے تھے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ میری عبادت کرنا یا میری ماں کی عبادت کرنا۔ اللہ کریم نے جواب دیا، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب، نہیں ہے جائز کسی بشر کے لیے کہ عطا کرے اس کو اللہ تعالیٰ کتاب اور حکمت، شرعی فیصلوں کی طاقت، والنبوت اور نبوت، ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، کتاب اور نبوت شریعت ملنے کے بعد وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ تم میری عبادت کرنے والے بن جاؤ اللہ کے ماں سوا۔ یہ ہو بھی نہیں سکتا، یہ ہو بھی نہیں سکتا۔ معلوم ہوتا ہے اللہ نے بشر کو ہی کتاب عطا کی ہے، نبوت عطا کی ہے۔ یعنی وہ کہتے تھے نا اللہ نے کسی بشر پر کوئی کتاب نازل نہیں کی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں واہ، کتابیں میں نے دی ہی بشر کو ہیں، نبوت دی بھی بشر کو ہے۔ اب دیکھیے حضرت جبرائیل سارے فرشتوں کے سردار ہیں نا، سید الملائکہ، اس پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ حضرت میکائیل پہ کون سی کتاب نازل ہوئی؟ حضرت اسرائیل پہ کون سی کتاب نازل ہوئی؟ حضرت اسرافیل پہ کون سی کتاب نازل ہوئی؟ چلو باقی فرشتوں کو نہیں جانتے، ان 4 فرشتوں کو تو ہر کوئی جانتا ہے۔ سمجھ آ گئے؟ اور کسی کو جانے نہ جانے، اسرائیل کو تو ہر کوئی جانتا ہے، اس پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ سمجھ آ گئے؟ تو اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں ان کی یہ بات ہی غلط ہے۔ اس پر تعجب کی کیا ضرورت ہے کہ ایک بشر نبی بن گیا؟ جب زمین پر رہنے والے بشر ہیں تو ان کی رہنمائی کے لیے بھی اللہ نے بشر کو ہی نبی بنا کے بھیجا ہے۔ ایک اور بات ہے، علمی بات ہے، ذرا توجہ کرنا۔ موجودہ دور کے لحاظ سے الحمدللہ میں یہ کوشش کرتا ہوں آیات کا آیات کے ساتھ ربط، حدیث کے ساتھ ربط، موجودہ معاشرے کی تردید، سمجھ آ گئی؟ معاشرے کے اندر جو غلط باتیں ہوں قرآن حدیث کی روشنی میں ان کی نفی، ان کی تردید۔ اب ایک بات آتی ہے سننے میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، بشری لباس میں آئے تھے، سنتے ہوں گے حقیقتاً بشر نہیں تھے، بشری لباس میں آئے تھے۔ بھئی نور اگر بشری لباس میں بھی آئے پھر بھی کھانے پینے سے پاک ہوتا ہے، پھر بھی کھانے پینے سے پاک ہوتا ہے۔ دیکھیے 12واں پارہ، شاید آپ نے پڑھا بھی ہوگا، سورۃ ہود آیت نمبر 69۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ چھٹا رکوع ختم ہو رہا ہے، 7واں شروع ہے، جہاں 6 لکھا ہوگا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، اور البتہ تاکہ لے آئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری بیٹے کی، حضرت اسحاق علیہ السلام کی۔ قالوا سلاما، آتے ہی انہوں نے سلام کیا۔ قال سلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کا جواب دیا۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، پس نہیں ٹھہرے ابراہیم علیہ السلام کے لے آئے بچھڑا موٹا تازہ تلا ہوا، حنیذ
بھنا ہوا، تلا ہوا، موٹا تازہ۔ القرآن یفسر بعض بعضا، سورۃ الزاریات کے اندر فرمائے بیجلن سمین، موٹا تازہ۔ مہمان نوازی تو دیکھیے نا، اول من قرأ الضیف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے اول من ضیف الضیف ابراہیم خلیل اللہ، سب سے پہلے مہمان کی مہمان نوازی کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور مہمانی تو دیکھیے وہ کتنے فرشتے تھے، 3 تھے یا 7 تھے یا 9 تھے، واللہ عالم۔